دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں بالاختصار یہ ہے کہ فرعون نے یہ خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو میری بادشاہت ختم کرے گا۔ تو اس کے بعد اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح ہزاروں بچے قتل ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہہ دیا کہ اسے دیکھتی رہو یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ یہ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا۔ فرعون کے ملازمین نے اسے پکڑ لیا، کھول کر دیکھا تو اس میں نہایت خوبصورت اور حسین بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اٹھا کر فرعون کے گھر لے گئے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے مشرف با اسلام کیا اور بڑی جلیل القدر خاتون بنی، حتیٰ کہ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اس نے فرعون سے کہا کہ یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، ہم اسے پالیں گے۔ فرعون بھی راضی ہو گیا۔ چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس سے بچنے کے لیے ہزاروں بچے قتل کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش اسی فرعون کے ہاتھوں شاہی محلات میں شہزادوں کی طرح کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی۔ ادھر فرعون کا یہ حال تھا کہ وہ خود قبطی قوم سے تھا اور بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم ڈھاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے طور طریقوں سے بیزار تھے۔ رفتہ رفتہ انہیں اپنی بیزاری کا بھی اظہار شروع کر دیا تھا۔ یہ باتیں فرعون کے کانوں میں پڑنے لگیں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون ان سے ناراض ہو کر انہیں شہر سے نکال دیا تھا اور آپ کسی دوسری جگہ میں رہنے لگے، البتہ کبھی کبھی اس شہر میں آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت شہر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک قبطی کا جھگڑا ایک اسرائیلی سے ہو رہا ہے۔ قبطی اسرائیلیوں پر ظلم کر رہا تھا۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے اسے بچانے کے لیے قبطی کو ایک مکہ مارا، مگر وہ مکہ ایسا لگا کہ اس سے قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ انہوں نے مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے یہ اقدام کیا تھا، لیکن قبطی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے سخت پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو کر توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے جس کا ترجمہ ہے: موسیٰ کہنے لگے یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، غلطی میں ڈال دیتا ہے۔ اور نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ سے قصور ہو گیا، آپ معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ فرعون کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے اجلاس طلب کیا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو۔ اس مشورے میں جو لوگ شریک تھے ان میں سے ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ وہ جلدی سے ایک مختصر راستہ اختیار کر کے آپ کے پاس آیا اور واقعے کی اطلاع دی کہ آپ کو شہر چھوڑ کر جانے کا مشورہ دیا۔ خیر خواہانہ مشورہ سن کر مصر سے نکل پڑے۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے جس کا ترجمہ ہے: امید ہے کہ میرا رب مجھ کو کسی پرامن مقام کے سیدھے راستے پر لے جائے گا۔ تقدیر الہی سے آپ کا سفر رخ مدین کی طرف ہو گیا۔ مدین مصر سے 8 دن کے فاصلے پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا فیصلہ پیدل طے کیا۔ کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز پاس نہ تھی۔ جب بھوک سے بہت بےتاب ہوتے تو درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ اس طرح سفر کرتے کرتے مدین بستی میں جا پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کا نام تھا اور اس بستی کا نام بھی اسی کے نام پہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ بستی سے باہر ایک کنواں ہے اور چرواہے اس کنویں سے پانی نکال کر ایک حوض میں بھر رہے ہیں اور پھر اس حوض سے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے الگ کھڑی ہیں تاکہ یہ بکریاں ان کے جانوروں میں نہ مل جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکیاں بھی پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو لائی ہیں لیکن ایک طرف کھڑی ہیں تو ان سے اس کی وجہ دریافت کی۔ لڑکیوں نے جواب دیا کہ جب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم بعد میں حوض میں بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا
کہ بکریوں کو پانی پلانے کا کام گھر کے مردوں نے کیوں نہیں کیا۔ ان لڑکیوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ اس اجنبی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے اور ضعیف ہیں، اس لیے مجبوراً ہمیں اس کام کے لیے نکلنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ آپ نے اس کنویں کے پتھر کو اکیلے اٹھا کر کنویں کا منہ کھول دیا اور جلدی جلدی پانی کھینچ کر بکریوں کو پلوایا۔ بعض روایات میں ہے کہ چرواہوں کی عادت یہ تھی کہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنویں کو ایک بھاری پتھر سے ڈھک دیتے تھے، اور یہ عورتیں اپنی بکریوں کو حوض میں سے بچا کچا پانی پلاتی تھی۔ یہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ اسے 10 آدمی مل کر اٹھاتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تنہا اٹھا کر الگ کر دیا اور پانی نکالا۔ اپنی بکریوں کو ہنکا کر یہ لڑکیاں گھر کی طرف چل دیں، اور آج یہ اپنے معمول سے پہلے پہنچ گئی۔ ان کے والد نے وجہ پوچھی۔ قرآن مجید نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان کے والد کون تھے، البتہ قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو لڑکیوں نے جواب میں سارا واقعہ سنا دیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں سے پانی کھینچنے کے بعد ایک درخت کے سائے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جس کا ترجمہ ہے، اے میرے پروردگار، اس وقت جو نعمت بھی آپ میرے پاس بھیج دے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7 روز سے کوئی غذا نہیں چکھی تھی۔ اس پردیس میں آپ کھانے کے بھی محتاج تھے، ٹھکانے کے بھی، حفاظت کے بھی محتاج تھے اور دسرائیت کے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کا یہ سامان کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی کو بھیجا کہ وہ آپ کو بلا کر لائے۔ وہ شرماتی ہوئی وہاں پہنچی اور بہت حیا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا صلہ دیں جو آپ نے ہماری خاطر ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو انہیں اپنا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ان کی داستان سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ اب ڈرو مت، تم ظالموں سے بچ آئے ہو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ مدین کا علاقہ فرعون کی حکومت اور اس کی عملداری سے خارج تھا۔ فرعون مصر میں تھا اور یہ شام میں آ چکے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام خود ضعیف العمر تھے، مجبوراً لڑکیاں گھریلو کام کے لیے باہر نکلتی تھی، لیکن باہر جانے سے بہت شرماتی اور کتراتی تھی۔ ان کے والد کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو ان کا کام انجام دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماجرا سامنے آیا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے اپنے والد صاحب کے سامنے تجویز پیش کی، جسے قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے جس کا ترجمہ ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، ابا جان، آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ اچھا نوکر وہ ہے جو مضبوط، باصلاحیت ہو اور امانت دار بھی ہو۔ ان صاحبزادیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت کا مشاہدہ تو کنویں سے وہ بھاری پتھر تنہا اٹھا کر پانی نکالنے سے ہو گیا تھا، اور امانت داری کا تجربہ راستے میں لڑکی کو اپنے پیچھے کر دینے سے ہو چکا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی صاحبزادی کا مشورہ پسند آیا۔ پھر انہوں نے از خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کرتے ہوئے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ بیعت دوں، اس شرط پہ کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو گے۔ پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا، یعنی میری طرف سے جبر نہیں۔ اس واقعے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے از خود اپنی لڑکی کا رشتہ پیش کر دیا۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے کہ لڑکی والے از خود رشتہ پیش کریں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ اگر لڑکی کا والد یا ولی دیکھے کہ ہماری بیٹی کے لیے کوئی مناسب اور اچھی جگہ ہے تو از خود پیشکش کر دینا نہ عزت و شرافت کے منافی ہے، نہ شریعت کے خلاف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے فرمایا، ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پکی ہو گئی۔ میں ان دونوں مدتوں میں سے جس مدت کو بھی پورا کر دوں مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، اور ہم جو معاملے کی بات کر رہے ہیں اس کا گواہ اللہ ہے۔ معاہدے کا حاصل یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 یا 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں گے اور باہر کے کام کریں گے، اور ان کی ایک صاحبزادی سے شادی کریں گے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ پناہ عطا فرمائی۔ یاد رکھیے
کسی کام کا اتفاقاً ہونا ہم بندوں کے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتی، وہاں تو سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور واقعات کی کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ وہاں یہ نظام پہلے سے طے ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنے تخت کو بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کرنے والا فرعون کے محلات میں موسیٰ کو پلوائیں گے اور اسی کے ذریعے اس کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ مدین کی بستی میں پہنچ کر بکریاں چرائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن اور لڑکپن فرعون کے محلات میں ناز و نام اور نعمتوں کے اندر شہزادوں کی طرح گزرا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لینا تھا، نبوت و رسالت کا، اور یہ کام ایسا شخص نہیں کر سکتا تھا جو مجاہدے سے نہ گزرا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ محلات میں پلنے والا اس نوجوان سے مجاہدہ کروا کر اس کی تربیت کی جائے، کہاں شاہی ناز و نام اور کہاں پردیس کے ٹیلوں میں بکریاں چروانا۔ بکریاں چروانے کے کام میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے آدمی کے اندر صبر و تحمل کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بکریاں دوسرے جانوروں، اونٹ، گائے اور بیل کے مقابلے میں بہت کمزور جانور ہے۔ اس کے بار بار ادھر ادھر بھاگ جانے کی وجہ سے غصہ بہت آتا ہے، لیکن اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے غصہ نکالنے کے بجائے صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بکریاں چروانے کا کام لیا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا عیب نہیں، خواہ وہ مزدوری کا کام ہو یا بکریاں چرانے کا ہو یا کسی صنعت و حرفت کا۔ اگر یہ کام حلال کمائی کے لیے اختیار کیے جائے تو یہ سب کے سب محمود ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نماز، روزے وغیرہ جیسے فرائض کی بجا آوری کے بعد حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا بھی ایک فریضہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حلال کمائی کے لیے محنت و مشقت کرنا خود ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے پہاڑوں میں ایک طویل عرصے تک انجام